اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں مسئلہ فقہیہ کے عنوان سے دو چار باتیں عرض خدمت ہیں۔ صدقہ ایک مستحب عمل ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنا مال پروردگار عالم کی رضا کی خاطر کسی اور کو دے دے۔ انسان اپنا مال پروردگار عالم کی رضا کی خاطر کسی اور کو دے دے تو یہ صدقہ ہے۔ میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہیں، میں یہ پیسے کسی کو دے دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو یہ ہو جائے گا صدقہ۔ اس کی ایک اور فارم بھی ہو سکتی ہے کہ میرا کسی پر قرضہ ہے اور میں قربتاً الی اللہ اس قرضے کو معاف کر دیتا ہوں، تو یہ ہو گیا صدقہ۔ ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی کے ہاتھ میں نہیں دے رہا ہوں، معاف نہیں کر رہا ہوں، میں مثال کے طور پر اپنے مال کو اوپن اسپیس میں رکھ دیا ہے، سبیل لگا دیے پانی کی، شربت کی، اور لوگوں کو ایسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے اوپن ہے، جو چاہے اسے استعمال کر لے۔ اگر میں نے یہ کام قربتاً اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو تین قسم کے صدقے ہو گئے۔ اپنے مال کو اوپن کر دینا، سبیل ٹائپ کی چیز جو ہوتی ہے وہ صدقہ، قربتاً الی اللہ ہے تو صدقہ ہے۔ دو، اپنا مال کسی کے اوپر آلریڈی آپ کا جو قرضہ موجود ہے آپ اسے معاف کر دیں قربتاً اللہ تو وہ ہو جائے گا صدقہ، یا اپنا مال کسی کے حوالے کریں قربتاً اللہ تو وہ ہو جائے گا صدقہ۔ صدقہ اس وقت تک صدقہ نہیں بنے گا جب تک قربتاً اللہ نہ ہو۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ روز دن کے وقت میں دن کا آغاز ہو تو صدقہ دیں تو بلائیں دور ہوں گی، روایت میں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بالکل خیال میں رکھیے، لیکن یہ جو ادائیگی کریں وہ قربتاً اللہ کریں۔ شب کے آغاز میں اپنا مال آپ کسی کو دیں، ذہن میں ہے کہ رات کی بلائیں دور ہوں گی، تو آپ بالکل ذہن میں رکھیں، لیکن نیت یہ ہو آپ کی کہ رضائے پروردگار عالم کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا یہ صدقہ حساب ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگی صدقے کی ڈیفینیشن اور صدقے کی شرط کہ وہ قربتاً اللہ۔ ساتھ میں وہ چیزیں جن میں ضروری ہے کہ قبض کیا جائے، جیسے کہ میں اپنا مال کسی کو دے رہا ہوں تو جب تک وہ قبضے میں نہیں لے گا صدقہ نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر رات کا وقت ہے اور مجھے صدقہ نکالنا ہے، کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند جسے میں دینا چاہتا ہوں میسر نہیں ہے، میں نے اٹھا کر ایک جگہ پہ رکھ دیا تو یہ صدقہ نہیں بنے گا جب تک قبضے میں نہ جائے۔ جب تک سامنے والے کے ہینڈ میں نہیں جائے گا یہ صدقہ اس وقت تک بننے والا ہی نہیں ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں جائے گا، جب اس کے اختیار میں جائے گا تب یہ صدقہ بن جائے گا، لیکن آپ نے رکھا ہوا ہے، جمع کیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اسی وقت صدقہ بنے گا جب آپ اسے دیں گے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کی بلاؤں کو دور کرنا ہے اور رات کا صدقہ ہے تو رات کے وقت اس کو ادا بھی کر دیں۔ اگر دن کے آغاز میں صدقہ دینا چاہتے ہیں تو دن کے وقت ہی اسے آپ ادا کر دیں تو صدقہ ہو جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ کس کو دیا جائے، تو یہ سوال قرآن مجید میں بھی ہوا اور قرآن مجید میں یہ سوال لکھا بھی۔ البتہ یہ نہیں ہے قرآن مجید میں سوال کہ کس کو دیا جائے، سوال یہ ہے کہ صدقے میں کیا دیا جائے۔ آیت آئی قرآن مجید کی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال کرتے کہ کیا خرچ کریں، کیا صدقے کے طور پر دیں، تو جواب آیا
قل ما انفقتم من خیر قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو نا وہ والدین کے لیے ہیں، رشتہ داروں کے لیے ہیں، یتیموں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، اور ابن سبیل کے لیے، وہ لوگ جو راستے میں مسافر ہو گئے ہیں۔ سوال کیا کیا تھا؟ سوال یہ کیا تھا کہ کیا خرچ کریں؟ جواب کیا آیا؟ کس پہ خرچ کریں؟ پروردگار عالم نے بتایا یہ جملہ کہہ کر کے، دیکھو یہ سوال اہم نہیں کہ کیا خرچ کریں، یہ پوچھو کہ کس پر خرچ کریں۔ یہ سوال اہم نہیں ہے کیونکہ یہ تو تبدیل ہو جائے، کوئی بہت امیر آدمی ہے تو اس کے اعتبار سے صدقے کی ڈیفینیشن اور مقدار کچھ اور ہوگی، کوئی انسان ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کی ڈیفینیشن بالکل کچھ اور ہوگی، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو وہ صدقہ کیسے دے گا؟ تو اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنے طاقت کے اعتبار جتنے مقدار میں ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کے لیے، لیکن سب کے لیے جو کامن بات ہے کہ کس پہ خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں؟ سب سے پہلے آتے ہیں والدین، پھر آتے ہیں اقربین، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر ابن سبیل، ان پہ خرچ کریں تو یہ صدقہ سب سے افضل ہے، اور روایت میں بھی کہا گیا ہے، اور آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، لیکن صدقہ کب بنے گا؟ جب قربتاً الی اللہ خرچ کریں، بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں، بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو خدا کو ذہن میں رکھیں، قربتاً الی اللہ ہو، تو جب قربتاً الی اللہ ہوگا تو یہی ہمارے عمل کو ڈیفائن کرنے والا ہے کہ کیسے خرچ کرنا ہے۔ قربتاً الی اللہ ہوگا تو کن چیزوں کے لیے خرچ ہونا ہے وہ بھی ڈیفائن ہو جائے گا، اور کیسے خرچ کرنا ہے وہ بھی ڈیفائن ہو جائے گا۔ لہٰذا اہم ترین، افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ بیوی بچوں پر وسعت دینا۔ اس کے بعد کون ہے؟ خونی رشتہ دار جو ضرورت مند ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ ضرورت مند۔ اس کے بعد کون ہے؟ رشتہ دار۔ اس کے بعد کون ہے؟ عام مومنین۔ مومن کو فضیلت حاصل ہے غیر مومن پر، اور مسلمان کو فضیلت حاصل ہے غیر مسلمان پر، لیکن ناصبی کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے، قبول نہیں ہوگا۔ کافر کو بھی آیت اللہ سستانی کے حساب سے صدقہ دیا جائے تو وہ مقبول ہے، وہ آپ کا حساب ہو جائے گا۔ یہ صدقے کا جو استعمالات ہیں جہاں دیا جا سکتا ہے، اور صدقے کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات ہے جو کہ صدقے کے بارے میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ شاید صدقے کے بارے میں بھی ہو کہ جب کوئی سوال کرے آپ سے، جب کوئی سوال کرے تو اسے رد نہ کرو۔ فتویٰ آیت اللہ سستانی کا مکروہ ہے کہ سائل کو رد کریں، اگرچہ کہ آپ کو گمان بھی ہو رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے کچھ نہ کچھ ادا کرو۔ سائل نے کسی نے سوال کیا ہے تو اسے آپ رد کرنا مکروہ ہے، کچھ نہ کچھ اسے ادا ضرور کیا جائے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ سوال کرنا، مانگنا، سوال کرنا، ریکویسٹ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ریکویسٹ کرنا اگر حاجت شدید ہے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر حاجت شدید نہیں ہے، ایسی نہیں ہے حاجت کے اضطرار پر پہنچ جائے، تو آپ گزارا کیجئے، مانگیے نہیں، سوال مت کیجئے۔ اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو محتاج ثابت کرنا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو یہ اگر جھوٹ ہے تو حرام ہے، اور اگر سچ ہے تو یہ مکروہ ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ موضوع ہمارا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کی سیرت اور ان کی تاریخ ہے۔ جس آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت درود ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ درود کا بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، صلو علیہ، تم بھی نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور نبی کے سامنے تسلیم خم ہو جاؤ۔ تو آپ کی خدمت میں نے درود کی بات کی ہے۔ درود یعنی کہ رحمتیں، پروردگار عالم کی طرف سے اگر درود نبی پر آ رہا ہے تو رحمتیں آ رہی، فرشتوں کی طرف سے درود آ رہا ہے تو اس رحمتوں کو جو خدا نے بھیجی ہیں فرشتے
جب پہنچا رہے ہیں تو یہ فرشتوں کا درود ہے، اور میں نہ خدا ہوں نہ فرشتہ ہوں، تو میری یہ خواہش کہ پروردگار اپنے نبی پر رحمت نازل کرے، اس خواہش کو میں دعا میں بدل دوں اور پروردگار عالم سے کہوں کہ پروردگارہ تو اپنے نبی کریم پر رحمت نازل کر، تو یہ میرا درود ہے۔ بس اللہ کا درود کچھ اور ہے، فرشتوں کا درود کچھ اور ہے، اور میرا اور آپ کا درود کچھ اور ہے۔ اور سب درود میں جو کامن چیز ہے وہ ہے رحمت۔ پروردگار رحمت بھیج رہا ہے، فرشتے رحمت لے کے آ رہے ہیں، اور میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم جو رحمت بھیج رہا ہے وہ رحمت کیا ہے؟ رحمت یعنی کیا مطلب؟ رحمت ڈائریکٹ نظر نہیں آتی ہے، رحمت جب بھی نظر آتی ہے وہ نعمت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ میں مثال کے طور پر جو ہے وہ کمزور ہوں، پروردگار عالم نے مجھ پہ رحم کیا، مجھے طاقتور بنا دیا، تو طاقت کیا ہوئی؟ نعمت ہو گئی۔ میں مثال کے طور پر جو ہے وہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے جینے کے لیے آکسیجن مہیا ہو، پروردگار عالم نے مجھ پر رحم کیا اور میری فضا میں مفت میں آکسیجن رکھ دی، تو یہ آکسیجن کیا ہے؟ پروردگار عالم کی نعمت ہے جو نتیجہ ہے رحمت کا۔ پروردگار عالم نے مجھے عقل دی ہے، یہ نعمت ہے جو نتیجہ ہے رحمت کا۔ پروردگار عالم نے مجھے بصارت دی ہے جو کہ نعمت ہے اور وہ نتیجہ ہے رحمت کا۔ پروردگار عالم نے ایک ایسا دل دیا ہے کہ جس کے اندر محبت اہل بیت سما جاتی ہے، تو یہ پروردگار عالم کی نعمت ہے جو حقیقت میں نتیجہ ہے رحمت کا۔ تو رحمت کی بات کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم رحمت نازل کرتا ہے، تو رحمت جب آتی ہے تو وہ فارم میں آتی ہے نعمتوں کی، اور نعمتوں کے جو قاعدے قانون ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہوں، تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس نبی پر نعمتوں کو نازل کرتا ہے، اور بے شمار نعمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اتنی رحمتیں نعمتوں کی صورت میں نازل ہوئی ہے کہ پروردگار عالم نے خود نبی کے بارے میں یہ سند دی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت جب بھی فارم میں آتی ہے تو وہ نعمت بن جاتی ہے، جب بھی بروز کرتی ہے، ظاہر ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ نعمت بن جائے گی۔ تو حقیقت میں نبی کریم پر پروردگار عالم اتنی نعمتیں رحمت کی وجہ سے نازل کرتا ہے، اتنی نازل کرتا ہے کہ نبی کریم عالمین کے لیے کیا بن گئے ہیں؟ خود رحمت بن گئے ہیں۔ اور رحمت کا مطلب ہے کہ نبی کریم کی وجہ سے عالمین کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ اب اس کو ذرا جوڑتے چلیں، تو میں جب دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ اپنے نبی پر رحمتوں کو نازل فرما، تو اس کا مطلب اس میں کس کا فائدہ ہے؟ نبی کا فائدہ ہے، خدا کا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں پروردگارہ کہ نبی پر رحمتوں کو نازل فرما، مجھے حکم بھی دیا گیا ہے، تو کس کا فائدہ ہے؟ کس کا انٹرسٹ ہے؟ کس کے لیے ہے یہ ہے کہ پروردگار عالم آلریڈی نبی پر رحمت نازل کر رہا ہے، نعمت نازل کر رہا ہے، فرشتے مسلسل لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں بھی دعا کر رہا ہوں، تو یہ دعا مستجاب بھی ہے۔ تو اس کی استجابت کا مطلب ہے کہ وہ رحمت ہے جو نازل کر رہا تھا وہ بڑھ رہی ہیں، آ کے وہ بڑھ رہی ہیں تو نبی پر آ رہے ہیں۔ تو نبی خود کیا ہیں؟ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور میں ان عالمین میں سے ایک ہوں، ان عالمین میں سے میں ایک ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں نبی کریم پر رحمت کے نازل ہونے کی، وہ دعا الٹیمیٹلی میرے پاس میرے حق میں آ رہی ہے کہ وہ نعمت مجھ پر تمام ہو رہی ہے۔ وہ نعمت مجھ پر تمام ہو رہی ہے۔ تو اب ذات جوڑتے چلے جائیے کہ خدا کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنوں کو کیا کرنا ہے؟ مومنوں کو بھی نبی پر درود بھیجنا ہے، اور مومن جو نبی پر درود بھیجیں گے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ وہ دعا کی صورت میں ہوگا۔ دعا کریں گے پروردگار سے کہ تو آ کر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پروردگار عالم نے جب مومنین کی بات کی تو مومنین کو ایک حکم نہیں دیا بلکہ دو حکم دیے۔ دوسرا کیا کہا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو نبی پر اور ان کے سامنے تسلیم خم ہو جاؤ۔ خدا خود ایک کام کر رہا ہے، فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ دو کام کریں، درود بھی بھیجیں اور تسلیم خم بھی ہو جائیں۔ تو یہ جو ایک کام جو خداوند متعال نہیں کر رہا ہے، اس لیے نہیں کر رہا کہ خداوند متعال کرنا نہیں چاہتا،
اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ کر نہیں سکتا۔ عجیب بات ہو گئی نا کہ کچھ کام ایسے بھی ہیں جو خدا نہیں کر سکتا، جبکہ ہم خداوند متعال کو قادر مانتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نبی کے سامنے تسلیم خم ہو جائیں۔ نبی خدا کے سامنے تسلیم خم ہیں، نبی کریم پروردگار عالم کے انتہائی مطیع ہیں، تسلیم خم ہیں، تو اب پروردگار عالم خود نبی کے سامنے تسلیم خم نہیں ہو سکتا۔ جو کام خود کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے، بھرپور طریقے سے کر رہا ہے، لیکن ایک ایسا کام ہے کہ جو نبی کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن پروردگار نہیں کر سکتا، تو پروردگار عالم مومنین کو حکم دے رہا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ نبی کے سامنے تسلیم محض ہو جاؤ۔ کہ جو نبی کے سامنے تسلیم محض ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کسی کام کا تمہیں حکم دیں اس کام کو کرو، جس کام سے نبی تمہیں روکیں اس کام سے رک جاؤ۔ اور اسی کی وضاحت کے طور پر قرآن مجید کی ایک اور آیت آئی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہا عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے نبی تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو دیکھیے جڑتے چلے جائیے، تو نبی میں ایسا کیا ہے، وہ ایسا کیا ہے نبی میں کہ پروردگار عالم ڈائریکٹ بغیر کسی وساطت کے، بغیر کسی لیتا اور لعلہ کے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر سیدھا مومنین سے کہہ رہا ہے کہ نبی کے سامنے تسلیم محض ہو جاؤ، نبی کے سامنے تسلیم محض ہو جاؤ، یہ کہہ رہا ہے پروردگار عالم۔ تو نبی میں ایسا ہے کیا کہ پروردگار عالم نبی کے سامنے تسلیم محض ہونے کا حکم دے رہا ہے؟ تو اس کی بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ نبی خدا کا نمائندہ ہے، نبی کو خدا نے نبی بنایا ہے، نبی کو خدا نے نبی خلق کیا ہے، نبی کو خدا نے رسول بنایا ہے، نبی کو خدا نے رسول خلق کیا ہے۔ جب وہ خدا کا نمائندہ ہے تو جو نسبت تمہاری خدا کی طرف ہے، تم اگر نبی کی بات نہ کرو تو یہ بتاؤ کہ خدا تمہیں یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ نبی پر درود بھیجو؟ کوئی حق رکھتا ہے جبھی تو حکم دے رہا ہے نا، خدا کوئی حق رکھتا ہے جبھی تو وہ حکم دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے تسلیم محض رہو، خدا کے سامنے تسلیم محض رہو، جو خدا تمہیں کہے گا اس کو کرو، جس چیز سے روکے گا اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ پروردگار عالم اپنا حق رکھتا ہے، اور یہ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم رحمان ہے، رحیم ہے، نعمتیں دیتا ہے اور منعم ہے، اور منعم کا، نعمت دینے والے کا شکر لازم ہے، اور شکر کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی باتوں کو چوں چرا کے بغیر مان لو۔ تو خدا کا مومنین پر حق یہ ہے کہ خدا کے سامنے تسلیم محض ہو جائیں، اور نبی خدا کا نمائندہ ہے، نبی خدا کا نمائندہ ہے، اور خدا نے نبی کو اپنا نمائندہ بنا کر کے زمین پر بھیجا ہے۔ تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے چونکہ میرا تم پر حق یہ ہے کہ تم میرے اطاعت گزار ہو جاؤ، اور نبی میرا نمائندہ ہے، تو لہٰذا تمہارے لیے لازم ہے کہ نبی کے بھی اطاعت گزار ہو جاؤ اور ان کے سامنے تسلیم محض ہو جاؤ اور اپنی زندگی کو نہ بدلو۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے نا، تو یہ تو نمائندہ ہے، تو اب اس نمائندے میں کیا خوبیاں ہیں، کیا ایسے کمالات ہیں اس نمائندے میں؟ اس نمائندے کے بڑے کمالات ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نبی کے سنن النبی، کہ نبی کے طریقے بڑے عجیب طریقے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کی بات یہ کلیئر کر دی کہ نبی خدا کا نمائندہ ہے، اور جو حق خدا نے اپنے لیے رکھا ہوا وہ نبی کے لیے دے دیا ہے۔
لیکن یہ نمائندہ سادہ نمائندہ نہیں ہے، یہ بڑے کمالات لے کر آیا ہے۔ اور ان کمالات میں سے ایک کمال جو خود خدا نے کہا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے پاس رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو نبی کرتے ہیں نا، اس کو کاپی کر لو، اس کو اپنا لو۔ جب اپنا لو گے تو اس کام کو انجام دو گے۔ تو جو کام انجام دو گے وہ کہاں سے کاپی کیا ہے؟ تم نے نبی سے کاپی کیا ہے۔ اسی چیز کو اسوہ کہتے ہیں۔ اور ہماری آج کی دنیا میں اس چیز کو کہتے ہیں آئیڈیلزم۔ جب آپ کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آئیڈیل کی چیزوں کو اپناؤ۔ اب اگر تم نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لو تو جو نبی کی چیزیں ہوں گی خود بخود اپنانا شروع کر دو گے۔ لیکن کوئی آئیڈیل بھی بولنے سے، سکھانے سے آئیڈیل نہیں بنتا ہے، بلکہ آئیڈیل بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس محیط میں رہا جائے۔ مثال کے طور پر اگر میرے شوق، میری لگن، میری چاہت کرکٹ سے ہے تو کوئی نہ کوئی کرکٹر میرا آئیڈیل ہوگا، ہے نا۔ اگر مجھے سیاست سے شغف ہے، میں دیکھتا ہوں ملکوں کی سیاست کو، صوبوں کی سیاست کو، شہروں کی سیاست کو، تو کوئی نہ کوئی سیاستدان میرا آئیڈیل بن جائے گا۔ اگر میرا شغف شوبز سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایکٹر میرا آئیڈیل بن جائے گا آگے۔ کسی کھیل سے میری ربط ہے، رابطہ ہے، تو وہاں سے خود بخود آئیڈیل بن کر کے آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کے ساتھ منسلک رہتا ہوں، میں اس کے ساتھ جڑا رہتا ہوں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، تو الٹیمیٹلی ہمیں ایک نشاندہی کی جا رہی ہے کہ تم نبی کو ذرا دیکھنا شروع کرو، نبی کو پڑھنا شروع کرو، نبی کو سمجھنا شروع کرو۔ جیسے جیسے تم ان کو سمجھو گے، پڑھو گے اور دیکھو گے، خود بخود تمہیں ان سے محبت آتی جائے گی اور ان کے طریقے تمہاری زندگی میں آتے چلے جائیں گے کہ اسوہ ہے یہی۔ تو نبی کے اندر کیا ایسا تھا؟ کچھ چیزیں علماء نے کاؤنٹ کی ہے جسے ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو اس وقت تک ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ نہ چھڑا لیں۔ یعنی کہ نبی کو جلدی نہیں ہے کسی کام کی۔ اگر کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، ہاتھ ملا رہا ہے تو نبی اس سے ہاتھ نہیں چھڑا رہے ہیں۔ ہاتھ وہ خود چھڑائے گا تو نبی چھوڑیں گے۔ دو، نبی کے محضر میں بیٹھ کر کوئی اگر بول رہا ہے تو نبی اس بولنے والے کو مسلسل دیکھ رہے ہیں اور پوری توجہ اسی کی طرف ہے۔ تین، نبی کسی بولنے والے کی بات کو کاٹتے نہیں ہیں، اسے اپنا پورا حق دے دیتے ہیں کہ تم بولو جیسے بولنا چاہو۔ نبی جب بات کرتے ہیں تو نبی کی آواز بلند نہیں ہوتی، اونچی نہیں ہوتی ہے، آواز جو ہے وہ دھیمی رہتی ہے۔ نبی جب کسی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کسی سے جب محبت کرتے ہیں، کوئی بزم میں آتا ہے اللہ کے نبی کی، کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ ان دونوں کا ساتھ صدیوں پرانا ہے۔ یہ ابھی پہلی ملاقات نہیں ہے بلکہ یہ بہت پرانے ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں۔ اتنا زیادہ نبی اس کو قرب دیتے ہیں، اتنی زیادہ نبی اس کو الفت دیتے ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں میں موٹی موٹی چیزیں سنن النبی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گن رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اخلاق، رویہ، برتاؤ۔ مثال کے طور پر گھر کے دروازے پہ کوئی آئے اور آپ دروازہ کھولیں اور پہلے مرحلے اس کو دیکھتے ہی آپ کی تیوری اور بل آ جائیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے اندر کے غصے کو چھپا کر اور خوشی کا اظہار کریں تو سامنے والے کو نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نظر آئے گا۔ تو یہ بد اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولے نہیں میں نے بات تو اچھے طریقے سے کی، نہیں بات کرنے سے پہلے یہ تیوریاں چڑھی تھی، یہ جو چہرے پر ایک رنگ آ کے گیا یہ کیا ہے؟ آپ کو یہ اس کا تمہارے گھر پہ آنا ناگوار کیوں گزر رہا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کام دیا کہ جناب یہ کر لیں، یہ چیز مجھے دے دیں، اور آپ نے کہا جی کر لیا، تو یہ کر تو لیا لیکن رپلائی کیسے کیا ہے؟ یہ لو، تو بتا رہا نا کہ آپ کا رویہ کیا ہے، آپ بڑا احسان جتا رہے ہو۔
یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں ہماری زندگی میں ہر جگہ پر ہے، جسے ہم اخلاق کہتے ہیں، کیونکہ نبی کی سب سے بڑی شان جو پروردگار عالم بار بار بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اسوہ حسنہ پہ فائز ہیں۔ تو وہاں پر کیا نظر آتا ہے؟ صداقت نظر آتی ہے، سچ بولنا نظر آتا ہے۔ وہ جو عرب کہ جن کو جو ہے وہ سچ اور جھوٹ میں فرق سمجھ میں نہیں آتا تھا، انہیں صرف اپنا فائدہ اور نقصان نظر آتا تھا۔ اگر فائدہ سچ میں تھا تو سچ بولتے تھے، فائدہ جھوٹ میں تھا تو جھوٹ بولتے تھے، لیکن نبی کریم صرف سچ بولتے تھے تو سچ بول کے نقصان بھی اٹھاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ نقصان نہیں ہوتا تھا، سچ بولنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، آسانی نہیں ہے، تکلیف دہ ہے، تو شخصیت بنانے کے لیے وہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نبی امین تھے، وہاں جہاں کسی کے مال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان لوگوں نے نبی کو اتنا امین مانا کہ شب ہجرت جب نبی کریم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو امیر المومنین کو وصیتیں کر کے جا رہے ہیں کہ یہ امانت فلاں کو پہنچ دینا۔ تو جن کی امانتیں وہ کون ہیں؟ وہ مشرکین ہی ہیں، تلواریں نبی کے خلاف ہیں، لیکن امانتیں نبی کے پاس ہیں۔ تلواریں اٹھا کے رکھی ہیں، سارے قبیلے ہیں، لیکن امانتیں کس کے پاس رکھی ہیں؟ نبی کے پاس رکھی ہے۔ کیا امانت دار ہونا آسان ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے امانت دار ہونا آسان ہے؟ بہت مشکل کام ہے، اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن انسان امین کب بنتا ہے؟ جب اس قدر کو اپنائے، اس ویلیو کو وہ ویلیو دے، ہاں مجھے اپنانا ہے۔ تو ہم نبی کو مانتے ہیں صادق، ہم نبی کو مانتے ہیں امین، اور ہم نبی کو مانتے ہیں اخلاق حسنہ پر فائز۔ یہ تینوں باتیں خود ہمارے اندر اپنانے کی کبھی ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، خواہش بھی بنتی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو اپنا لیں، خواہش نہیں بنتی۔ ہاں آپ درس میں بیٹھے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں سے گئے تو پھر وہ چیپٹر بند ہو جاتا ہے، وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ خواہش ہے۔ اور خواہش کے بارے میں جو شعر ہے نا وہ بڑا عمدہ شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ تو ارمان تو بہت نکلتے رہتے ہیں، لیکن یہ خواہش سے ارادے کی منزل پر جب پہنچے تو بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ خواہش اور چیز ہے اور ارادہ اور چیز ہے۔ میں جیسے کہ آپ کو مثال دوں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کربلا کی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہمارا پاسپورٹ بھی بنا ہوا نہیں ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ارادہ کر کے رکھا ہوا ہے کربلا کی زیارت کو جائیں گے، پاسپورٹ ان کا تیار ہے، پاسپورٹ میں ڈیٹ بھی ویلڈ ہے، پاسپورٹ کے لیے کسی کو کاروان کو دے بھی رکھا ہے۔ تو اس نے جو کام کر رکھا ہے یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے کربلا جانے کی خواہش ہے، وہ کہے گا مجھے کربلا جانے کا ارادہ ہے۔ لیکن جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے اور صرف ذہن میں سوچا ہوا ہے مجھے کربلا جانا ہے، تو ایسے کربلا تھوڑی پہنچیں گے۔ کربلا پہنچنے کے لیے ارادہ چاہیے، اس کے لیے سارے اقدامات کو انجام دینا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اخلاق حسنہ، صفات نبوی، امانت، صداقت، ان چیزوں کو اپنانے کے لیے خواہش نہیں چاہیے، بلکہ خواہش سے زیادہ ارادہ چاہیے۔ اور ارادے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ان ویلیوز کا ویلیویبل ہونا ضروری ہے۔ میرے خیال میں، میرے ذہن میں، میرے عقیدے میں، کیا صداقت ہے ایسی کہ اس کو اپنایا جائے؟ اس کو مانتا بھی ہوں یا نہیں مانتا ہوں میں، یا دوسروں میں ہو تو اچھی لگتی ہے، مجھ میں اپنے میں اچھی نہیں لگتی۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ویلیو نہیں دے پا رہا ہوں۔ امانت کیا ہے اس قابل کہ میں اس کو اپنا لوں، یا صرف دوسروں میں اچھی لگتی ہے؟ تو اگر اپنانے کی حد تک پہنچ رہی ہے تو میں ان چیزوں کو ضرور اپناؤں گا، لیکن اگر نہیں پہنچ رہی ہے، صرف خواہش ہے، تو خواہشیں ہزار ہیں، یہ خواہشیں ایسے ہی رہ جائے گی، اور یہ خواہش نیت بھی نہیں کہلاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، یہ خواہش نیت بھی نہیں کہلاتی ہے۔ وہ روایت میں آیا ہے نا کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ جو خواہش ہے نا، یہ نیت بھی نہیں ہے، کیونکہ نیت نام ہی ارادے کا ہے، نیت نام ہی ارادے کا ہے، اور ارادے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حرکت۔ ارادے کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے؟ حرکت جڑی ہوئی ہے، ایکشن جڑا ہوا ہے کہ ارادہ کیا ہے تو مثال پاسپورٹ بنا دیا،
ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ نے پیسے جمع کیے ہیں، ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے کاروان والے سے بات کی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ارادہ نہیں ہے تو خواہش ہی ہے، اس خواہش کا کیا کریں گے؟ ایسی تو بہت ساری خواہشات ہیں، تو خداوند متعال ایسی خواہشات سے بچائے جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے، بار الہ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ حاضرین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بار الہ سامعین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بار الہ بانیان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ جہاں کہیں بھی کوئی مومن کوئی مسلمان موجود ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان احوال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو والدین اپنی اولاد کی ازدواج کی وجہ سے پریشان ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما۔ باہر تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، وتقبل منا انکا سمیع الدعا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے، کل مومن مومنات علماء شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، حاضرین کے مرحومین اور بانیان کے مرحومین، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات وتقبل منا انکا سمیع الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔